أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. آیت نمبر 182، سورۃ الأعراف۔ مضمون چل رہا ہے رد اشکالات کا اور الہاد کے حوالے سے بنیادی باتوں کا۔ اللہ رب العزت نے پہلے بنو اسرائیل کو دعوت دی اور بنو اسرائیل کو سمجھایا، سکھایا اور اس نوعیت کی چیزیں بتائیں بنو اسرائیل کو، اور اس کے بعد بنی نوع انسان کی طرف متوجہ ہیں۔ اور بنی نوع انسان کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی کہ والذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، اظہار محبت بھی ہے اور اپنی طاقت کا اظہار بھی ہے۔ اپنی طاقت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہماری طاقت کس مرحلے پر ہے اور ہماری طاقت کیسی ہے، تاکہ اہل کفر کو پتہ چل جائے کہ ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کی حیثیت دنیا میں کب بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ضمناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جن لوگوں نے اسلام پہ طرح طرح کے اشکالات کیے ہیں۔ تو بنو اسرائیل کے بعد سب سے پہلے ایسے لوگوں کا ذکر ہے۔ تو بنو اسرائیل کے بعد اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی ہے امت کو کہ ان کو دنیا کے اندر کس نوعیت کے معاملات درپیش ہوں گے۔ چنانچہ والذین کذبوا بآیاتنا کے اندر اہل اسلام کے کچھ اشکالات کا رد کیا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بھی جوابات دیے ہیں۔ چنانچہ تھوڑا سا ہم اوپر سے دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئے گی۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اہل کفر کی فطرت بیان کی ہے اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ بھی تم بھی متوجہ ہو جاؤ، تم بھی متنبہ ہو جاؤ کہ اس کے اندر مخاطب ہو کر تم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل کفر کی فطرت اور سرشت کیا ہے۔ ان کی سرشت یہ ہے کہ وہ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بائی برتھ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اعضاء و جوارح کا غلط استعمال کیا۔ اعین لا یبصرون بها، اذان لا يسمعون بها، قلوب لا يفقهون بها۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر اولئک کالانعام بل هم اضل، اس کے حوالے سے میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر الہاد کے اندر جو اس کا جو انجام اور اس کی بنیادی وجہ وہ بتائی، تو کفر اور الہاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اہل ایمان کو تنبیہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا ہے، جس کا میں نے بنیادی چیز دو بتائی۔ میں اشارہ ایک کی طرف کر سکا تھا تفصیل سے، لیکن دوسری غافلون، ٹھیک ہے، اور یلحدون، یہ دو چیزیں ہیں، غافلون اور یلحدون۔ ان دو چیزوں کو اہل ایمان کرنے دھیان میں رکھنا ہے، غفلت نہ ہو جائے اور غلط معانی کی طرف ذہن نہ چلا جائے، غفلت نہ ہو جائے اور غلط معنی کے اوپر انسان اپنے ذہن کو نہ موڑے۔ دیکھیں، غفلت بھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان آزاد منش ہوتا ہے، اور الہاد بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان آزاد منش ہوتا ہے۔ یعنی اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر کسی مربی کا، کسی بڑے کا سایہ رکھے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی آپ سے ایمان کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب 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 آپ کے پاس یہ دو چیزوں سے بچیں گے تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا، ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ
غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنا غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا زیادہ ہماری اعمال کے اندر فرق آئے گا اور چیزوں میں فرق آئے گا۔ اور جتنی جتنی غفلت بڑھتی چلی جائے گی اتنے اتنے معاملات خراب ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اہل اللہ سے جو تعلق کیا جاتا ہے وہ اسی غفلت سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب انسان کے مزاج میں غفلت آئے گی تب یہ چیزیں ہوں گی۔ اور دوسرا ہے، غفلت کے ساتھ جب انسان ہوشیار باش ہوتا ہے تو بعض دفعہ انسان غلط معنی اور مطالب اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے۔ وہ شیطان کی اصل پود ہوتی ہے، شیطان کی اصل محنت ہوتی ہے۔ تو انسان نے غلط معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ غافل نہیں ہوتے لیکن ان کے مزاج میں الحاد ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ دیکھیے، غفلت کا معنی انہوں نے پوچھا ہے کہ غفلت کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ غفلت ذکر اللہ کے ترک کرنے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور غفلت رہنمائی کو ترک کرنے سے ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں سے غفلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب انسان ذکر اللہ ترک کر دیتا ہے اور جب انسان رہنمائی لینا ترک کر دیتا ہے تو مزاج میں غفلت کا آنا یقینی ہے۔ چنانچہ بہت سے سالکین ایسے ہوتے ہیں جو زمانے زمانے اپنے شیخ سے رابطہ ہی نہیں کرتے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور یا تو وہ ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب شیخ کے بھی آپ کو مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یا پھر وہ بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ سالک منقطع ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اپنے استاد سے منقطع ہو جاتا ہے تو مزاج میں غفلت ضرور آتی ہے، ضرور بے ضرور غفلت آتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی بچ سکے، جن کے اوپر اللہ کی خاص نظر اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کل رہ گئی تھیں جس کا ذکر ضروری تھا، میں ان کا ذکر کر دیا۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو غفلت آتی ہے ان دو چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ یلحدون، الحاد، الحاد کا میں نے اضافہ کی، الحاد میں ایک چیز کا میں نے اضافہ کیا تھا، بدگمانی، ٹھیک ہے، بدگمانی کے حوالے سے ہم نے تفصیل ذکر کر دی تھی۔ آگے چلتے ہیں جی آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہمارا یہاں سے شروع ہوا۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ اسماء حسنہ کا ذکر کیوں کیا، تو کل کا سبق اگر آپ سن سکیں تو ان کو اس کے کل کا سبق اگر آپ نے نہیں لیا تو اس سبق کو دیکھ لیں۔ میں نے ابتدا ہی اس بات سے کی تھی تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اصل میں اللہ کی صفات کے اندر لوگ الہاد کرتے ہیں، تو اس الہاد کی وجہ سے، ٹھیک، فرشتوں سے کیسے ہو؟ دیکھیں، آپ سبق سے ریلیٹڈ سوال کریں، سبق کے علاوہ کوئی سوال کرنا ہو وہ بھی سبق کے بعد کر لیں۔ فرشتوں سے اللہ کی کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے یہ سبق سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، البتہ سبق کے بعد سوال کر دیں یا دھیان ہی کرا دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، ممن خلقنا امت، یہاں سے نہیں، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یہاں سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجهم، ہم مہلت دیتے ہیں، من حیث لا یعلمون، اس طریقے سے مہلت دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سنستدرجهم اصل میں اگر کسی نے پتنگ بازی کی ہو تو وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے استدراج کیا ہوتا ہے۔ سنستدرجهم، جب پتنگ اڑتی ہے تو اس کو اونچا کرنے کے لیے ڈور کو چھوڑا جاتا ہے، اس ڈور کو ڈھیل دینا کہتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے رسہ بازی کی ہو تو رسہ بازی میں ایک طرف بھی پہلوان ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھی پہلوان ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رسی کے اوپر اس رسی کے اوپر دو قسم کے نشان لگے ہوتے ہیں، دو قسم کی گرہیں لگی ہوتی ہیں اس رسی کے اوپر، اور ان گرہوں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے
یہاں پہ ایک نشان ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک نشان، اور یہاں پہ ایک نشان، اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک کھڑا ہوتا ہے، یہاں پہ بی کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو ماہر ہوتے ہیں رسہ بازی کے اندر، کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ رسی کو رسی کو آگے کی طرف جانے دیتے ہیں، آگے کی طرف جانے دیتے ہیں۔ جب یہ رسی یہاں تک پہنچتی ہے نا، تو یہ جو اے والے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فریق میں اتنی ہی طاقت ہے، یہ اتنی ہی طاقت ہے ہمارے فریق کے اندر، جو مد مقابل ہے اس کی طاقت بس اتنی سی ہے کہ ان کو ہمارے کھینچنے سے، تو یہ اپنی پوری طاقت لگانا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو آسان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایزی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کے دماغ اپنی جگہ پر سے تھوڑا سا آگے کھسک جاتے ہیں، تو اب یہ بھی زور لگاتا ہے۔ جب یہ بھی زور لگا کے واپس کی طرف کھینچتا ہے، تو یہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، دماغی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اور دماغی طور پہ پریشر میں آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جماعت جیت جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈھیل دے رہے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں استدراج، اس ڈھیل کو استدراج کہتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کام کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں، اس کام کے لیے راستے کھلتے ہی کھلتے چلے جائیں، کھلتے ہی کھلتے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں استدراج، اس کو کہتے ہیں ڈھیل۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھا پاؤں۔ جہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو تو مجھے بتائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید پریشان تھے اپنے انتقال سے پہلے۔ بتاتا ہوں میں آپ کہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ کیسے، قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے ہمارے اعمال سے جڑی ہوئی ہے جی۔ دیکھیے جی، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، سنستدرجہم، استدراج، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، من حیث، اس طریقے سے ڈھیل دیتے ہیں کہ لا یعلم، من حیث، اس طریقے سے ڈھیل دیتے ہیں کہ لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي، میں، لہم، املی، میں دیتا ہوں ڈھیل، لہم، ان کو، میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، ان، اور یقین رکھو، کئی دی، میری چال، میری تدبیر، متین، بڑی مضبوط ہے۔ قید اس چال کو کہتے ہیں جو کہ خفیہ چال ہو، میری خفیہ تدبیر، ان قیدی، متین، مضبوط ہے۔ دو تین باتیں میں یہاں ذکر کروں گا جی۔ سنستدرجہم، میں ڈھیل دیتا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں۔ استدراج کا معنی بھی ڈھیل دینا ہوتا ہے، اور عمل کا معنی بھی ڈھیل دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان قیدی، بے شک میری خفیہ تدبیر۔ دیکھیں لفظ قید، ایک بات بتاؤں، لفظ قید جو ہے نا، لفظ قید یہ چال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ قید یہ اس وقت ہم
استعمال کرتے ہیں جب دشمن طاقتور ہو اور آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ہرانے کے لیے کوئی خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ قید ہے یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، تو اس کا معنی خفیہ تدبیر کہ ہوگا، چال کے نہیں ہوگا۔ سمجھنے کے لیے چال بول دیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کے معنی خفیہ تدبیر کے ہوں گے۔ اب اللہ کو جو تدبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو قہار ہیں، جبار ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو تدبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں کیا پڑ گیا بھائی؟ تو دیکھیں، اللہ کو واقعتاً تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہی بات جو میں نے کل ذکر کی تھی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے لیے جتنی بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب ان ناموں کے اندر اگر کوئی ایسا منفی معنی ہے تو وہ استعارے کے طور پر ہے، استعارے کا معنی وہ اثر مرتب کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پیچھے برا معنی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے ہمیشہ اچھا معنی ہوگا، اس کے پیچھے ہمیشہ اچھا معنی ہوگا۔ جی اچھا معنی کیوں ہوگا؟ جی اس لیے کہ آپ کا خدا ہے نا، آپ اس لیے پوزیٹو سوچ رہے ہیں۔ آپ کا اللہ ہے نا، اس لیے آپ پوزیٹو معنی سوچ رہے ہیں، ورنہ اگر آپ مسلمان نہ ہوتے، ہندو ہوتے، تو آپ اس کے لیے نیگیٹو معنی سوچتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو غلط بات ہے۔ چنانچہ قرآن کو کوئی ہندو پڑھے گا وہ تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، کہ وہاں پہ لفظ قیدی متین کا لفظ ہے کہ میری چال، میری میرا میری میری چال اور میری سازش کا ترجمہ بھی کر سکتا ہے قیدی کا، وہ قید کا معنی سازش کے بھی ہوتا ہے۔ جس کا خدا سازش کرتا ہے وہ خدا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نوعیت کا اشکال بن سکتا ہے اگر آپ نے کل کا سبق نہیں سمجھا تو۔ اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وجہ اس کی یہ ہے کہ آل مائٹی جو ہے، جو کائنات کا کریٹر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر صفات مادحہ، صفات مادحہ کا مطلب ہے اچھی صفات ہوں، اچھی صفات ہی ہوں، وہ بری صفات سے پاک ہوں۔ اب اس میں نے آلمائٹی کا لفظ استعمال، میں نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی وہ عظیم عظیم القدرت طاقت جس نے کائنات کو وجود بخشا، ضروری ہے کہ اس کے اندر صفات مادحہ ہوں، اچھی صفات ہوں۔ اگر اس کے اندر بری صفات ہیں تو وہ خدا کہلانے کے قابل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جیسے آپ کو کام کرنے کے لیے جاگنے کی ضرورت ہے، آپ سوئے سوئے کام نہیں کر سکتے، آپ سوئے سوئے پڑھ نہیں سکتے یا آپ پڑھا نہیں سکتے سوئے سوئے، ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لیکن آپ کو کوئی کہ بھئی آپ یہ ثابت کرو کہ پڑھانے کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے، تو آپ اس کو یہ کہو گے کہ عقل کے مارے بے وقوف انسان، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، لہذا اس کے لیے کوئی بھی اگر ثابت کرے گا تو وہ خود بے وقوف ہے۔ چنانچہ کائناتی حقیقتیں بہت سی ایسی ہیں، جیسے کو کہے گا بھوک ایک وجود رکھتی ہے، آپ اس کو ثابت کرو، تو آپ اس کو یہی کہو گے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو ثابت کرنے والا خود ہی بے وقوف ہے۔ اس کو ہماری زبان میں بدیہیات کہتے ہیں، علمی زبان میں اس کو بدیہیات کہتے ہیں۔ سر جی ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھو اور ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ دیکھیں، صرف آپ چند لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ قرآن سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سمجھاتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ تو جتنا کرو گے بھائی اتنا ہی چیز نکلے گی، اتنا ہی گہرائی میں اترو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگے۔
دیکھیں اللہ کے لیے، اس کائنات کا جو بھی خالق ہے اس کے لیے اچھی صفات ہونا ضروری ہے. اگر اس میں بری صفات ہیں تو وہ خدا کہلانے کے قابل نہیں ہے. اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو طاقت ہے، جو آ, سب سے بڑی طاقت ہے، وہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس میں بری صفات ہونا ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ اسی کا تقاضا ہے اسماء الحسنہ. اب جو بری صفات ہیں وہ بری صفات ہمارے اعتبار سے ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ان بری صفات کے ضمن میں نہیں آتے. بطور مثال، ایک مثال ہے. مسٹر اے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے جی. مسٹر اے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے جی. اس کا ہارٹ ٹوٹ گیا. مسٹر اے کے ساتھ تو برا ہوا، برا ہوا، یقیناً برا ہوا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مسٹر اے کے ساتھ برا ہو گیا کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن یہ ہوا کہ ہاسپٹل میں 1 لاکھ کا بل بنا، ٹھیک ہے. اس 1 لاکھ کے بل سے 5 فیملیاں بنی. ایک فیملی ایسی تھی جس کی بچی کی شادی ہوئی اور شادی سے 4 بچے پیدا ہوئے. ان 4 بچوں میں سے ایک نے ہوائی جہاز بنایا، ٹھیک ہے، ایک نے موبائل فون ایجاد کیا، ایک نے یہ کیا، ایک نے یہ کیا. یہ تو کائنات کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے اس ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ بھی اچھا ہو رہا ہے کیونکہ ممکن ہے اس کا ہاتھ نہ ٹوٹتا تو یہ دفتر پہنچتا، اور دفتر پہنچنے کے ساتھ جناب وہ شارٹ سرکٹ ہوتا اور یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مر جاتا. تو ممکن ہے اس کے ساتھ برا ہونا ہوتا، اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ رک گیا، اس کے ساتھ اچھا ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈرسٹوڈ ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں. چنانچہ آ، اب آپ بتائیں، یہ سارے سنیریو کو دیکھنے کے بعد مسٹر اے کے ساتھ اچھا ہوا برا ہوا؟ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، لیکن ہمارے لحاظ سے اے کے ساتھ برا ہوا. لیکن ان بی فیملی ان کے ساتھ اچھا ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی وجہ سے 10 کروڑ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوا. اس کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا ہوا، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اے کے ساتھ برا ہوا، ٹھیک ہے. تو اب جو کریٹر ہے، جو سب سے اوپر بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کر رہا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کریٹر نے اے کے ساتھ برا کیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اے کے ساتھ برا ہوا، اس کے ساتھ برا ہوا، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے، جو کریٹر ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس کے ساتھ برا کیا. سمجھ رہے ہیں جی میری بات؟ چنانچہ جب ایسا لفظ آتا ہے تو یہ لفظ جب کریٹر کی طرف سے، خدا کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کا غلط معنی لینا عقل کے خلاف ہے. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے کہ ہم اس کا غلط معنی لیں. چنانچہ قیدی متین کا لیے ہم خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کریں گے، اور خفیہ تدبیر جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے. کہو جی، بتاؤ جی، بات میری سمجھ میں آئی؟ قرآن سمجھنے کا مزہ آیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں قرآن کے اوپر نہیں رکھتا. میری بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو میں پھر سمجھاتا ہوں. بتائیے جی. تو الذین کذبوا بآیاتنا واملی لہم ان کیدی متین. ایک بات تو یہ ہو گئی ان 2 باتوں کے اندر. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ سمجھ میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے جی. اور ساتھی بتائیں جی. چلیں جی، شکر الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں جی. نہیں سمجھ میں آئی ہو تو ہم اس کو دوبارہ سمجھیں گے. کچھ لوگ اس لیے بھی کہہ رہے ہوں گے جناب کہ ایسا نہ پھر سے شروع ہو جائیں. ایک تو بات یہ ہوگی، وہ ان کیدی متین والی بات ہوگی. ٹھیک، یہ بات ہم الحمدللہ ہماری حل ہوگی، ان کیدی متین والی.
अब आए दूसरी बात की तरफ। इस्तदराज, ये बड़ी खतरनाक चीज है। सनस्तदरिजुम, ढील देते हैं। अच्छा जी, सनस्तदरिजुम, इस्तदराज, इसके दो मतलब हैं। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसका दूसरा मतलब बयान फरमाया। हमने वो माना बयान फरमाया जो हजरत मुफ्ती महमूद साहब और दीगर हजरात ने लिखा। सनस्तदरिजुम, ठीक है, ये असल लफ्ज है सनस्तदरिजुम। इसका असल मस्दर है इस्तदराज। इस्तदराज के दो माने बयान किए हैं। लफ्जी मतलब ढील देना, आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त करना। हज़रत शेख साहब ने चूंकि तर्जुमा आसान तर्जुमा किया है, तो हजरत ने आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्त करना और ढील देना, ये दोनों एक ही मतलब हैं। तो इस्तदराज के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो उमली लहुम के लिए, उमली लहुम के लिए ढील देने का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है जी, दोनों का माना एक ही है दोनों का। देखिए, कोई काम ऐसा है जो आपने किया और आपके लिए रास्ते खुलते चले गए, रास्ते खुलते चले गए, तो इसको कहते हैं इस्तदराज। चुनाचे सबसे पहली चीज, अहले कुफर को अल्लाह इस्तदराज देते हैं। मोमिनीन को शुबा होता है कि जब ये लोग काफिर हैं तो क्यों जीत जाते हैं, जब ये लोग अल्लाह का इनकार करते हैं तो अल्लाह इनकी मदद क्यों करते हैं। ठीक है, जब ये लोग अल्लाह के नाफरमान हैं और अल्लाह इनसे नफरत करते हैं, लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, जब ये लोग नाफरमान हैं अल्लाह के, अल्लाह इनको अच्छा नहीं समझते, अल्लाह इनको बुरा समझते हैं, तो फिर अल्लाह इनको हमसे बढ़ के रोटी देते हैं। देखिए ना जी, एक बच्चा है वो माँ को पसंद है, और एक बच्चा है जो माँ को पसंद नहीं है। तो माँ की मोहब्बत का इजहार किस बच्चे के साथ ज्यादा होगा? जाहिर बात है उसी बच्चे के साथ ज्यादा होगा जिसको वो पसंद करती है। देखिए, अल्लाह के साथ ये चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के साथ इस चीज में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अ, जब माँ जिस बच्चे को ज्यादा पसंद करती है उसको ज्यादा देती है, तो अहले कुफर को अल्लाह ज्यादा दे रहे हैं। जब अहले कुफर को अल्लाह ज्यादा दे रहे हैं तो हम कैसे समझें कि अल्लाह के नापसंदीदा है? वो जो काम करते हैं खुलता ही चला जाता है। बतौर मिसाल, एक शख्स ने कंपनी खोली। ठीक है, कंपनी खोलने के लिए पैसे चाहिए। एक शख्स ने कंपनी खोली और कंपनी खोलने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, ये शख्स है काफिर, या अल्लाह का नाफरमान है, या वटेवर। अब क्या है, अब ये है कि मैं बिला वजह नहीं फैला रहा बात को, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ। चुनाचे ये स्टॉक में कंपनी को लगाता है और इन्वेस्टमेंट लेता है। किन शरात पर? आप 1 लाख रुपया दें, आपको 2.5% देंगे, आपको 2%, आपको 10% मार्जिन देंगे। ठीक है, आप 1 लाख के शेयर्स खरीदें, आपको 10% देंगे। ठीक है, और उसके लिए वो एक दावत रखता है, दावत में म्यूजिक रखता है। ठीक है, और म्यूजिशियन को बुलाता है। ठीक है, अब म्यूजिशियन के फैंस बहुत सारे हैं, लाखों में उसके फैंस हैं। तो लाखों में उसके फैंस हैं तो कितने लोग आ जाएंगे जनाब? करोड़ों में फैंस हैं, तो कम से कम 10,000 बंदा आएगा। ठीक है, तो मैच आने के लिए जो टिकट रखा है उसने, ठीक है, उस टिकट से ही उसने 1 करोड़ कमा लिया। ठीक है, उस टिकट से 1 करोड़ कमा लिया। फिर वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट तो आराम से बैठे बैठे, आराम से बैठे बैठे वो 10 मिलियन कमा लेगा। ठीक है, कंपनी शुरू होने के साथ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा अप्रेजल आपके सामने रखा है जो आजकल बिजनेस की दुनिया में हो रहा है। लेकिन कंपनी खोली एक मुसलमान ने, ठीक है, और फर्मा बरदार ने। ठीक है, अब इसको जो भी पैसे रखने वो 10% के साथ नहीं रख सकता, उसके लिए शराइत है। ठीक है, एक तो मैं पैसे भी दूं आपके साथ और उसके साथ मैं शराइत भी तय करूं ना पापा। एक मैं आपको 1 करोड़ दूं और उसके साथ मैं रिस्क मैनेजमेंट भी मैं आपके साथ करूं ना बाबा, मैं नहीं करता। ठीक है, जितने लोग थे वो सब भाग गए, जितने लोग थे सब के सब भाग गए।
پھر ان لوگوں کے اوپر اشکالات بھی ہوں گے، بھائی تم بڑے آئے دیندار ایسے مارتے ہو، جو تم دے رہے ہو وہ یہ بھی دے رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، فلانا ڈھماکا۔ اس نے پارٹی کی، ٹھیک ہے، پارٹی میں گانے نہیں چلا سکتا، ٹھیک ہے، لڑکیاں نہیں نچا سکتا، ٹھیک ہے، شراب نہیں پلا سکتا، ٹھیک، اور مخلوط ماحول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب پارٹی میں کون آئے گا؟ میوزیشین کو نہیں بلا سکتا، پارٹی میں کون آئے گا جناب؟ ٹھیک ہے، تو مر کے اس کو انویسٹمنٹ ملے گی 50 لاکھ، ٹھیک ہے، اس کو ہنستے ہنستے 10 ملین کی مل گئی، اس کو مر مر کے 50 لاکھ کی ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کام شروع ہوتے ہی کھل گیا، اور یہ کام شروع ہوتے ہی بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کام شروع ہوتے ہی بند ہو گیا، کام شروع ہوتے ہی کھل گیا، اس کھلنے کو کہتے ہیں استدراج، ٹھیک ہے، اس کھلنے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اس کھلنے کو استدراج کہتے ہیں۔ تو والذین کفروا، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو سنستدرجہم، تو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ آخری بات جس کے پاس میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے، میں نے درس شروع کیا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے درس شروع کیا لوگ جڑنا شروع ہو گئے، جڑ پھر مزید جڑے، پھر مزید جڑے، جو لوگ پڑھ رہے تھے انہوں نے 10 لوگوں کو اور جمع کیا، ان 10 نے اور 10 کو جمع کیا، ان 10 نے اور 10 کو جمع کیا، ان 10 نے 50 کو جمع کیا، اس میں ایک تھا پارٹی لیڈر، اس نے کہا کہ بھئی یہ بہت اچھی چیز ہے، اس نے جمع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے، بھئی میں نے تو صرف 10 شروع کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 10,000 لوگ جمع ہو گئے، اور وہ باقاعدہ سن رہے ہیں، وہ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، وہ باقاعدہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو کام کھلنا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے پاس سے نکل کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا شروع کی، آپ کو نماز میں دل لگا، پھر دل لگنے کے بعد مزید دل لگا، پھر مزید دل لگنے کے بعد گہرائی حاصل ہوئی، پھر مزید گہرائی، پھر مزید گہرائی، آپ کو قرآن سے تعلق بنا، آپ کا حدیث سے تعلق بنا، پھر آپ سے لوگوں نے رجوع کیا، پھر لوگ بڑھتے گئے، لوگ بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، بڑھتے گئے، آپ کی نیکی کے لیے راستے کھلتے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جیسے آپ نے تو کچھ کیا نہیں، بس آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے راستے کھلتے گئے، تو یہ بھی تو استدراج ہے۔ میرا سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی تو استدراج ہے۔ آپ نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، اللہ نے آپ کا دل کھلنا شروع کیا، آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اللہ نے آپ کا دل کھلنا شروع کیا۔ ہمارے سبق کے درمیان 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، میں نے صاف دیکھا کہ انہوں نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جزا دینا شروع کی، ایسی ایسی چیزیں دینا شروع کی۔ تو یہ کیا ہے؟ چنانچہ ایک ریئل واقعہ سناتا ہوں۔ میرا سوال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں، آپ نے تو مدرسہ پڑھا ہوا، بھی آپ کو تو آئے گا، دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ استدراج نیگیٹو اینڈ پوزیٹیو سچویشن میں افیکٹ ہوتا ہے، جی ہاں۔ دیکھیں، پوزیٹیوٹی میں بھی راستہ کھلتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی میں بھی راستہ کھلتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہ استدراج کیسے ہوا؟ ہاں، یہ سوال آیا، جس سے سمجھ میں آیا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ جواب آیا کسی کا۔
یہ استدراج کیسے ہوا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا الیاس یہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت تبلیغی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے بعد سب سے بڑا مجمع تبلیغی جماعت کا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا نصاب تبلیغی نصاب ہے، فضائل اعمال ہر گھر میں ہے نا۔ قرآن کے بعد ہر جگہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اگرچہ میں نے آپ نے کم پڑھی ہے لیکن پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی جماعت تبلیغی جماعت ہے۔ ہاں، ویسٹ انڈیز کے جنگلات ہوں یا ساؤتھ افریقہ کے جنگلات ہوں، ویسٹ انڈیز کے جنگلات ہوں، ساؤتھ افریقہ کے امیزون کے جنگلات ہوں، وہاں جماعتیں جاتی ہیں، تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں۔ اندھوں میں کام کر رہے ہیں، گونگوں میں کام کر رہے ہیں، بہروں میں کام کر رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا کام، خواتین میں، ہجڑوں میں، خنثی مشکل میں، ان سب میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ تاکہ سوال آپ کو سمجھ میں آئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکیلے نے جماعت شروع کی تھی، اور بڑی مشقت سے جماعت شروع کی تھی۔ تو حضرت ہی کے زمانے میں جماعت خوب پھلی پھولی اور بڑے کام کرنا شروع کی۔ تو جب حضرت بیمار ہوئے تو حضرت مفتی اعظم پاکستان، مفتی شفیع صاحب عیادت کے لیے گئے۔ تو ملاقات ہوئی تو مولانا الیاس صاحب نے حضرت کا ہاتھ پکڑا اور رونا شروع ہو گیا۔ کہا کہ کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ کا تبلیغی جماعت جو میں نے شروع کی ہے یہ دنیا کے چپے چپے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں استدراج نہ ہو، یہ کہیں استدراج نہ ہو، یہ مجھے پریشانی ہے، یہ مجھے خوف ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ مولانا، استدراج مذموم اس وقت ہوتا ہے جب من حیث لا یعلمون، جہاں بھی اللہ نے لفظ استدراج استعمال فرمایا وہ من حیث لا یعلمون فرمایا۔ چنانچہ دینی راستوں میں مدد ملتی ہے، دین کے کاموں میں مدد ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، دین کے کاموں میں بھی ملتی ہے۔ تو پہلے میں صرف یہ جو پڑھانا شروع کیا تھا آپ لوگوں کو، تو یہ میں نے صرف پرانے لیپ ٹاپ پہ پڑھانا شروع کیا تھا، وہ کئی مرتبے خراب ہوتا، بند ہو جاتا، پریشانی ہوتی۔ دوسرا لیپ ٹاپ آیا، اچھا آیا، یہ بھی کسی نے بھجوایا، ٹھیک ہے۔ یہ سیٹ ہوا تو اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ ماؤس سے تو پڑھا نہیں سکتا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کسی صاحب نے مجھے پین ٹیپ کا بتایا اور پھر پین ٹیپ دلوایا، اور پھر اس کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ اور بھی ہوا تو آئی پیڈ آ گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آسانیاں کھلتی گئیں، آسانیاں کھلتی گئیں، لیکن من حیث لا یعلمون نہیں، بلکہ اس بات کے خوف کے ساتھ کہ اللہ جی آپ قبول فرما لیجئے، اللہ جی آپ قبول فرما لیجئے۔ جس نماز کے بعد آپ کو ڈر لگے کہ اللہ جی پتہ نہیں اچھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ذکر اللہ کے بعد تکلیف ہو اس سے اچھا ہو سکتا تھا، تلاوت قرآن کے بعد یہ ہو اللہ جی آپ قبول کر لیجئے، ٹھیک ہے، صدقہ دینے کے بعد آپ کو ہو کہ اللہ جی آپ قبول کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد انسان کو پریشانی ہو اللہ جی آپ قبول کر لیجئے۔ نیک کام کے بعد اکڑ پیدا ہو، یہ استدراج کی دلیل ہے۔ نیک کام کے بعد عاجزی پیدا ہو،
یہ استدراج نہیں ہے، سمجھ رہے جی؟ یہ اس طرح استدراج نہیں ہے، کیونکہ من حیث لا یعلمون کی کہہ رہے ہیں، یا مثبت کام میں بھی استدراج کے دروازے کو کھلنا اور منفی قسم کے میں ڈھیل دینا کہتے ہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے، اللہ کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا نا، انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے استدراج، اور ایک ڈھیل، استدراج ڈھیل ایک یا استدراج عربی میں ہے، ڈھیل اردو میں ہے، تو اس کو معنی لفظ تو وہی استعمال ہو رہا ہے، تو عربی اردو بول دینے سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ تو والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، کہ جس کو استدراج ہوتا ہے نا، کہ وہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو منفی استدراج ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ہے، اللہ کرے بات میں سمجھا سکا ہوں۔ Muslim want to quickly go towards Allah, then what are the duties he should do? Proceed and get this istidraj. دیکھیں دیکھیں یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، دیکھیں مسلمان کو سب سے پہلے جو بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے، جو آپ کا بقیہ ڈیڈز کے حوالے سے تو بات ہمارے سامنے ہے، ذکر اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن استدراج کے اندر یہ ہے کہ جب انسان کے عمل کے بعد اکڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، غرور پیدا ہونے لگے، ٹھیک ہے، یعنی ڈر کا ایلیمنٹ ختم ہونے لگے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا، یہ ڈر کا ایلیمنٹ انسان کے مزاج میں ختم ہونے لگے، تو سمجھ لیں یہ گڑبڑ ہے۔ ڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے، ڈر کا ایلیمنٹ ہے تو سمجھ لیں استدراج نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو استدراج یہاں پہ جو ہے پوزیٹو استدراج، نیگیٹو استدراج، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پوزیٹو کام کے اندر استدراج ہوتا ہے، نیگیٹو کام کے اندر استدراج ہوتا ہے، دونوں کاموں میں استدراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی کہے اگر نیگیٹو کام کے اندر کسی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے تو نیگیٹو کام اگر ڈر ہوتا تو کرتا ہی نہیں۔ دیکھیں کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو چوری کرتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے نا اس کو، لیکن وہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ زنا کرتے وقت ڈر لگتا ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے نیک کام کرتے وقت ڈر لگتا ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کہ پتہ نہیں اللہ اس کو نماز پڑھتے وقت کس کا ڈر لگے گا آپ کو، البتہ یہ ڈر اللہ کا ضرور ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ جی اس کو آپ قبول فرمائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ یہ ایک بات ہوگی، آیت نمبر 183 تک، ٹھیک ہے؟ اس سے اگلی بات، کیونکہ رد اشکالات کے اوپر بات چل رہی ہے، اگر نیک کام کے بعد ڈر نہ لگے اور خوشی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نیک کام کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ نیک کام کا حصہ ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کی تو خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی خدمت کی تو دل کے اندر ایک سرور آیا، ایک مزہ آیا، استاد کو بتایا، بہن کو بتایا، بھائی کو بتایا، سب کو بتایا، تو یہ خوشی ہے، یہ خوشی کا ایک اثر مرتب ہے، لیکن اس اثر مرتب کے ساتھ اگر کہیں غرور آ گیا تو سمجھ لے یہ استدراج کا شکار ہو رہا ہے، یہ خوشی بھی استدراج ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ جی آپ اس کو قبول فرما لے تو پھر یہ استدراج نہیں، یعنی جن لوگوں کو استدراج مل رہا، یہ استدراس نہیں ہے، استدراج جے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ ہوگا، مل جائے یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، نہیں استدراج تو بلیسنگ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ ایک نیچر سمجھ لیں، نیچر، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے اندر آپ کو مہارت ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ اچھی نماز پڑھیں، اس اچھی نماز میں آپ کو مہارت ہونے لگتی ہے، یہ ایک طبعی بات ہے۔ آپ نہیں، کوئی شخص چوری کرے، ٹھیک ہے،
تو چوری میں آہستہ آہستہ اس کو مہارت ہونے لگتی ہے. یہ اللہ نے ایک نیچر بنائی ہے، فطرت بنائی. ٹھیک ہے. چنانچہ کسی کو کم مہارت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ مہارت ہوتی ہے. کسی کو نماز میں مہارت ہوتی ہے کہ اس کا جی لگنے لگتا ہے نماز کے اندر، اس کا تعلق بننے لگتا ہے نماز کے اندر، اس کا اللہ سے تعلق بڑھتا بڑھتا آگے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ مہارت ہونے لگتی ہے. تو یوں اس کا گراف بنتا ہے. آپ لوگ گراف جو ہے وہ دوسری طرف سے بناتے ہوں گے، میں نے یہاں سے بنا دیا. تو یوں اس کا گراف جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. یہ ہر کام میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بڑھنا ہے یہ استدراج، اور یہ جو بڑھنا استدراج ہے یا نہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تو اس کے اندر انسان میں اکڑ پیدا ہو رہی ہے، اکڑ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کو جو بھی کیفیات مل رہی ہے سب استدراج ہے. یہ کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ سب استدراج ہے. جی ہاں، تکبر نہ آئے. ٹھیک ہے. اپنے کام پہ گھمنڈ نہ آئے. ٹھیک ہے. اپنے کام کو کرنے کے بعد ان کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے، ان کو کیا سمجھ جو مجھے سمجھ ہے، یہ کیا جانے جو مجھے آتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں جی. تو نماز پڑھنے، اب برے کام میں تو معاملہ یہ ہے، جو استدراج ملتا ہے وہ استدراج غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اور نیک کام میں نے اس کا اضافہ کیا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اصل قرآنی آیت کے اندر جو اللہ رب العزت استدراج دے رہے ہیں، تو مسلمانوں کو کہا کہ ان کے استدراج سے دھوکہ مت کھانا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ کا سامان ہے. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آگے ہوگی. ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا اشکال، یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. آپ لوگ تھک تو نہیں گے بھائی؟ میں بہت آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں تو شاید کسی کو نیند آ رہی ہو. اپنے ایکٹیو ہونے کا ثبوت دیتے نبی. اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ما بصاحبکم، ما بصاحبہم، ما بصاحبہم من جنہ. اولم یتفکروا، ان لوگوں کو یہ سوچ کیوں نہیں آئی. اولم یتفکروا، اوا کیوں، لم نہیں آئی، یتفکروا ان کو یہ سوچ. ام اولم یتفکروا، یہ سوچ ان کو کیوں نہیں آئی. ما بصاحبہم من جنہ. ٹھیک ہے. یہ سوالی نشان بن گیا. ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کے ساتھ ہی، نہیں ہے، ما نہیں ہے، بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں. ما بصاحبہم من جنہ، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی مجنون نہیں. ما بصاحبہم من جنہ، دیکھیں یہ من جنہ کا مطلب ہے جنون میں سے کچھ. جنون میں سے کچھ. ما بصاحبہم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کے صاحب کے اندر جنون کا کچھ بھی شائبہ. نہیں ہے ان کے ساتھی میں سے جنون کا کچھ بھی شائبہ. ہاں ٹھیک ہے، بس ہم اس کو بس کرتے ہیں آج کے سبق کو. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو بس نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور کھلے ڈرانے والے، وہ سریعام ڈرانے والے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل کفر
का एक शुबा था, उस शुबे को रद्द किया गया है। उसके लिए आप ये हाशिया मेरा लाजमी पढ़ लीजिएगा आज आज के सबक के अंदर, ताकि आपको ये सबक समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मजनून और पागल कहा जाता था। तो उसके पागल कहे जाने की वजह क्या थी, और ये क्यों समझते थे ऐसा? नहीं, असल में तो समझते नहीं थे, लेकिन क्यों गर्दानते थे ऐसा, यानी सपोज करते थे, यानी दूसरों के सामने ये जाहिर करते थे कि आप में इस तरह की चीज है, ताकि उनको सियासी फवायद हासिल हो सके। तो सियासी फवायद हासिल करने के लिए वो ये सब किया करते थे। चुनाचे ये जो हाशिया लगा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। हमारा सबक यहीं तक है, नया मजमून शुरू नहीं हुआ। ये वही मजमून है रद्द इश्कालात का। ठीक है, जो रद्द इश्कालात ऊपर है ना, रद्द इश्कालात, जो ऊपर जो इश्कालात का रद्द था, तो ये नीचे भी उन्हीं इश्कालात का रद्द है। तो ये अगला इश्काल है, ये नया इश्काल है। इसको आप लोग देख लेंगे, इस स्लाइड के इस हिस्से के अंदर इसको देखें। हमारा आज का सबक यहीं तक है। सबक के शुरू में किसी ने एक सवाल किया था। नहीं, अमेरिका के अंदर इस वक्त रात के शायद 12 बजने वाले हैं या 11 बजने वाले हैं, तो इन लोगों के लिए काफी मुश्किल है, जो लोग वहां से पढ़ रहे हैं उनके लिए। हाँ, सवाल ये था कि अल्लाह ताला को फरिश्तों की कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। देखें, अल्लाह ताला से फरिश्तों की जो कम्युनिकेशन है, उसके लिए रिवायात में बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाज जगह उसकी कैफियत भी आती है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई चीज बयान होती है, तो सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और सिर्फ वो फरिश्ते होश में रहते हैं जिनको अल्लाह बयान सुनाना चाहते हैं। और आसमानों पे जलजला होता है जब अल्लाह की तरफ से कोई कलाम किया जाता है। वो फरिश्ते उसको वराउल वरा से सुनते हैं, आमने सामने नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से बाज मरतबा जो उनका कम्युनिकेशन होता है, वो बगैर अल्फाज के होता है, बगैर उसके होता है, जबान हिलाए, बगैर अट्रैक्शन के, बगैर राबता किए, बगैर किसी कनेक्टिविटी के अल्लाह का फरिश्तों के साथ राबता होता है। चुनाचे हमारा सूरज से राबता किस तरह है? ठीक है, हम सूरज से इस्तिफादा इस वक्त भी कर रहे हैं, और सूरज से इस्तिफादा हम पैदा होते वक्त भी कर रहे थे। लेकिन उसके इस्तिफादे के लिए हमारा उससे अ, इस तरीके से बातचीत होना जरूरी नहीं, जैसे इंसानों का आपस में बातचीत होना जरूरी होता है। तो तो यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। तो वहां पर एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से जैसे यहाँ नफा हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, वहां पर बातचीत करने के लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता। तो ये चंद अंदाजे हैं जो हजरत मुहद्दिसीन ने लगाए हैं। बाकी बाकी दूसरी चीजें हैं तो उस हिसाब से मामलात होते होंगे। इसकी हजारों चीजें हो सकती हैं, लाखों चीजें हो सकती हैं। अलबत्ता फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने बस यही बातें लिखी हैं जो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। चूंकि ये आसमान बाला का मामला है, तो इसकी वजह से हम सिर्फ उतना ही कह सकते हैं जो रिवायात और सहाबा किराम के अमल से और इन चीजों से साबित है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। सबक हमारा आज यहीं तक होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।